السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک عرصہ دراز سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان بازی کرتا رہا ہے، اور اس کی بہتان بازیوں میں سے سب سے بڑی بہتان بازی یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ کبھی کہتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ تم لعنت کیوں نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو سنیں۔ کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے، جی مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے، مامون نے سب کا کہا تھا، وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا، نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم، اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابو تراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے تو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ صحیح مسلم 6220، اس میں بقول مرزا کے یہ الفاظ ہیں: ما منعک ان تصب ابا تراب۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نہیں کرتے؟ جب سے یہ روایت مرزا نے بیان کی ہے، علماء نے کہا کہ سب کا ترجمہ کرو، کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں تو لفظ سب بہت جگہ آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں پر سب کیا، اور بھی بہت سی مثالیں بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ تو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیوں نہیں کرتے، یہ سوال کرتے ہیں ان سے، ما منعک ان تصب ابا تراب، تو یہاں سب کا ترجمہ کرتا ہے گالی کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کیا، اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں پر سب کیا، تو کیا اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، تو کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی سب کر سکتی ہیں، وہ گالی دے سکتی ہیں؟ یہاں ترجمہ کچھ اور کرتا ہے، وہاں ترجمہ کچھ اور کرتا ہے۔ اب اس نے اس کا جواب دینے کے لیے بہت کوشش کی، علماء اہل سنہ نے اس کی ناک میں نکیل ڈالی، اور ان کلمات کا سب کا ترجمہ اس سے نہیں ہو پایا۔ صحیح مسلم کی شرح میں، کیونکہ روایت صحیح مسلم کی ہے 6220 نمبر روایت، صحیح مسلم میں اس روایت کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی علماء نے مختلف تعویل، مختلف طرح کی اس کی تفسیر کی ہے اس روایت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیس فیہ تصریح انہ امر سعدا بسبہ، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اس بات کی تصریح ہے ہی نہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کرنے کا حکم دیا ہو۔ پہلی تو علماء کا یہ قول ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا ہو، اس میں کوئی تصریح نہیں ہے، وضاحت نہیں اس کی، جو ہے وہ یعنی یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں میں ہوں جو ہے وہ سب کرتے ہوں، تو اس لیے ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا، تبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سوال کرنے والے ہیں، نہ کہ سب کا حکم دینے والے۔ تیسری اس کی تفسیر صحیح مسلم کی اس روایت کی شرح میں لکھی ہے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو خطا پر اور ہمارے اجتہاد کو صحیح کیوں نہیں کہتے؟ یعنی لفظ سب کی تفسیر یہ کہ اجتہاد میں خطا یا اجتہاد میں صحیح ہونا، یعنی آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو غلط کیوں نہیں کہتے اور ہمارے اجتہاد کو صحیح کیوں نہیں کہتے، اور ہماری رائے کو صحیح کیوں نہیں کہتے؟ یہ معنی بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم کی اس روایت کی شرح میں۔ لیکن مرزا جو ہے دجال بندر کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے، یہ جو کلمات میرے سخت ہیں یہ مرزا کے کلمات کے رد میں ہیں۔ علماء کو اس نے یہاں تک کہا کہ ان کی اوقات کتے جتنی بھی نہیں ہے۔ لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے، حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی توفیق و رحمت سے اس ویڈیو میں اس کو جو چیلنج کر رہا ہوں، اگر یہ واقعی جو ہے وہ اس کی اوقات کتے کے برابر بھی ہے تو اس چیلنج کا جواب دے گا، اگر یہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا تو اس کی اوقات جو ہے وہ کتے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ 3 طرح کی تفسیر شرح صحیح مسلم سے اس روایت کی شرح میں لکھی ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ کو میں نے بتا دی کہ 3 طرح کی تفسیر لکھی ہے۔ اب یہ تفسیر اس کو قبول نہیں تھی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سوال کیا تھا
کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب کیوں نہیں کرتے، اور روایت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ ان کو سب کیوں نہیں کرتے۔ اب اس روایت کو اس کا معنی کرنے کے لیے اس کی تفسیر چھوڑ دی اس نے شرح صحیح مسلم سے، یہ بھاگا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے منہاج السنہ کی طرف، وہاں پر بھاگا، لیکن وہاں پر جانے سے اس کا کام نہیں بنا۔ کہتا منہاج السنہ میں لکھا ہے، یعنی ان کے باپ نے منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ معاویہ رضی اللہ حکم دے رہے تھے سب کا، اتنے دجال آدمی ہے، کذاب آدمی ہے اور دھوکے دیتا ہے عوام کو، یعنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ عربی میں ہے، وہاں پر بھی اگر لکھ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کرنے کا حکم دیا، اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ منہاج السنہ میں لکھ دیا تو اس لفظ سب کا ترجمہ کیے بغیر تیری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کے اندر ہے اللہ کے نبی نے سب کیا، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ منہاج السنہ کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ دینے کے بعد بھی اس کو معلوم ہے کہ اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اس نے کیا کیا کہ کہا کہ صحیح مسلم کے آگے پڑھ لو، سب سے بڑا دجل و فریب اس نے یہاں دیا ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا اگر اس کی کتے کے برابر بھی اوقات ہے تو اس جو ہے میرے چیلنج کا جواب دے گا۔ کہتا ہے 6220 میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیوں نہیں کرتے، اس کی تفسیر کر رہا ہے 6229 سے۔ اب دیکھیں 6220 میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 55 ہجری کی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 60 ہجری کی ہے، جس کی یعنی معاویہ رضی اللہ کی جو وفات ہے وہ 60 ہجری کی ہے، جس کے ساتھ یہ انجینئر کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، یہ مختلف کتب کے اندر، بلکہ انجینئر جس کتاب کا حوالہ دیتا ہے تاریخ الخلفاء، اس کے اندر معاویہ رضی اللہ کی وفات 60 ہجری لکھی ہوئی ہے، اور خود اس نے انجینئر نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ صلح حسن جو ہے وہ 41 ہجری میں ہوئی۔ صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح جو ہے وہ 41 ہجری میں ہوئی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات لکھی ہوئی ہے کتب میں، تاریخ الخلفاء میں اور بھی کتب کے اندر جو لکھی ہے وہ 60 ہجری لکھی ہے، یعنی 41 سے 60 تک آپ لگائیں تقریباً 20 سال بنتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب کیوں نہیں کرتے، اس کا معنی صحیح مسلم میں آگے پڑھ لو 6229 میں کہ مدینے میں ایک گورنر بنا، مروان کی اولاد میں سے ایک گورنر بنا۔ ایک ویڈیو میں تو مروان کی اولاد کی جگہ یہ بنو امیہ ترجمہ کرتا ہے نا۔ 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے، گورنر مدینہ، یہ سارے آل امیہ، حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد، یہ سارے آل امیہ، حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد۔ حالانکہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے، بنو امیہ ترجمہ بنتا ہی نہیں، وہاں ہے رجل من آل مروان، اور اس کی عقل بھی ہم نے رجل من آل مروان پر بھی ہم نے عقل اس کے ٹھکانے لگائی ہے، پہلے یہ اس کا ترجمہ بنو امیہ کرتا تھا، پورے قبیلہ کو اس میں شامل کرتا تھا۔ اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابو تراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے تو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ اب کہتا ہے کہ ایک گورنر اور ایک حاکم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو ہے نا تم لعن اللہ ابا تراب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو لعنت کرنے کا کہہ رہا ہے، ایک گورنر، ایک حاکم، ایک حکمران۔ اب اس روایت کو 6229 کو 6220 سے جوڑ رہا ہے۔ میرا انجینئر کو چیلنج ہے، اور وقت جو ہے اس کے پاس قیامت تک کے لیے وقت ہے، یا اس کے مردود ہونے تک اور زمین کے نیچے جانے تک اس کے پاس وقت ہے، کہ 6229 میں لکھا ہے کہ رجل من آل مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا، اور اس نے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کریں، یا اس نے لعنت کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 20 سال ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انجینئر اور اس کی ساری ذریت مل کر ان 20 سالوں میں ثابت کرے کہ مروان کی اولاد میں سے کیونکہ صحیح مسلم 6229 میں ہے، مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا اور اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی۔ ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انجینئر اور اس کی ساری ذریت مل کر یہ ثابت کرے کہ مروان کی اولاد میں سے کوئی شخص مدینے کا حاکم بنا ہو۔
مروان کی جو وفات ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مروان کی وفات ہوئی. مروان بن حکم کی وفات 65 ہجری کی ہے. تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ 65 ہجری 65 ہجری کے اندر مروان بن حکم کی وفات ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے عبد الملک بن مروان جو ہے اس کو خلافت ملی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مروان کی اولاد میں سے کوئی آدمی مدینے کا گورنر بنا ہو, یہ انجینئر اور اس کی ساری ذریت کو چیلنج ہے. ہم نے ایسا اللہ کی توفیق اور رحمت سے ولڈوزر پھیرا ہے اس کے اوپر کہ اگر اس کی کتے کی سی بھی اوقات ہوگی, کتے کے برابر بھی اوقات ہوگی, تو یہ اس کا جواب دے گا. اور رجل من علی مروان, مروان نہیں ثابت کرنا, مروان کی صحیح مسلم کی حدیث 6229 میں مروان کی اولاد میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینے کا گورنر بنا تھا مروان کی اولاد میں سے. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے, اور صحیح مسلم 6220 کو جو یہ جوڑ رہا ہے, جو سب کا ترجمہ اعلانت کر رہا ہے, یہ کذاب اور دجال ہے, اس کے دجل و فریب سے بچیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم 6220 میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو جاری ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو اشرم و اشرا کے صحابی ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تاریخ دمشق جو ہے, یہ اس کی جو جلد نمبر 59 اور صفحہ 168 ہے, غالباً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا. من صاحب ھذا الباب یعنی معاویہ, یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا فرما رہے ہیں, اور بلکہ فرما رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نے اتنا حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ پر نعوذ باللہ لعنت کرنے کا کہہ رہے تھے, تو کیا یہ حق اور انصاف پر مبنی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس کے باوجود کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ قول ہے. ایک تو ہم نے اس کو چیلنج دیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 41 ہجری صلح حسن جو اس نے خود بیان کی 41 ہجری سے معاویہ رضی اللہ کی وفات 60 ہجری تک, یہ 20 سال ہیں. ان 20 سالوں میں مروان بن حکم کی اولاد میں سے مدینے کا گورنر کوئی بنا ہو, یہ اگر ثابت کر دے, ہمارے اس چیلنج کو کا جواب دے, تو پھر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ اس کا سب کا جو ترجمہ کیا ہوا لعنت ترجمہ جو کیا ہے وہ صحیح ہے. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ کا گستاخ اور صحابہ کا گستاخ ہے, اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے, اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے, والناس اجمعین, اور تمام انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہے.